السلام علیکم۔ آج ہم HBL-PSL کوالیفائر میچ 31 کوئٹہ گلیڈیٹرز مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس میچ کی YouTube ہائی لائٹس کی ٹرانسکرپٹ ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس سنسنی خیز مقابلے میں کون سے لمحات فیصلہ کن رہے اور کن کھلاڑیوں نے واقعی فرق ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ میچ تھا ہی فائنل میں جگہ بنانے کا، تو دباؤ تو بہت تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بڑے مقابلے میں اصل میں ہوا کیا اور کھیل کا پانسا کیسے پلٹا۔ ٹھیک ہے، تو کوئٹہ کی بیٹنگ سے شروع کرتے ہیں۔ آغاز کافی ٹھوس تھا، خاص طور پر ساؤتھ شکیل نسیم شاہ جیسے بولر کے خلاف جس طرح انہوں نے گیپ میں باؤنڈریز لگائیں وہ دیکھنے لائق تھا۔ کیا کہیں گی اس پر؟ جی ہاں، وہ خالصتہ مہارت تھی۔ ساؤتھ شکیل نے آپ دیکھیں کریز کا اچھا استعمال کیا، گیند کی لائن کو جلدی پڑھا اور بہت اطمینان سے بغیر کوئی بڑا خطرہ مول لیے صرف کلائیوں کا استعمال کر کے رنز بٹورے۔ ایک اچھی بنیاد رکھی انہوں نے۔ صحیح۔ پھر باؤنڈریز آنا شروع ہوئیں۔ میچ کا پہلا چھکا بھی ہم نے دیکھا، ریلی روسو آئے، انہوں نے بھی آتے ہی آپ کہہ لیں رات کھولے۔ لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک بڑی اننگز کھیلیں گے، لیکن پھر وہ ایک سلو بال پر ایج دے بیٹھے۔ یہ وکٹ اہم تھی اسلام آباد کے لیے؟ بہت زیادہ اہم۔ دیکھیں روسو خطرناک فارم میں تھے، ان کا جلدی آؤٹ ہونا اسلام آباد کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اگرچہ رنز بن رہے تھے، لیکن اس وکٹ سے کوئٹہ پر تھوڑا دباؤ ضرور آیا، رن ریٹ تھوڑا سا نیچے آیا۔ اچھا، پھر آویشکا فرنینڈو نے کچھ دیر اننگز کو سنبھالا، مگر اصل کہانی تو میرے خیال میں آخر کے اوورز میں بنی جب فہیم اشرف کریز پر آئے۔ کیا زبردست ہٹنگ تھی، اوہو، خاص طور پر وہ سیدھا چھکا جو انہوں نے لگایا۔ چندیمل نے بھی اچھا ساتھ دیا۔ اس پارٹنرشپ نے تو جیسے کھیل ہی بدل دیا۔ بالکل۔ فہیم اشرف کی وہ 45 رنز کی اننگز وہ بہت ہی قیمتی تھیں۔ انہوں نے بالکل صحیح وقت پہ چارج کیا، بولرز کو سیٹل نہیں ہونے دیا۔ لیکن پھر وہ شاداب خان کا کیچ، گیند اتنی تیزی سے آئی تھی مگر کیا کمال ریفلیکسز دکھائے انہوں نے۔ واقعی اسی جاریت کی وجہ سے کوئٹہ 200 پار کرنے میں کامیاب ہوا، 2086۔ یہ ایک بہت بڑا ٹوٹل تھا، خاص طور پر کوالیفائر جیسے میچ میں۔ نفسیاتی برتری تو مل ہی جاتی ہے۔ جی ہاں، 209 کا ہدف۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا اسلام آباد کی بیٹنگ جو کہ کافی مضبوط ہے وہ اس دباؤ کو جھیل پائے گی؟ ان کی اننگز کا آغاز کیسا رہا؟ شروع میں تو بولرز نے گیند کو اندر لانے کی کوشش کی۔ ہاں، آغاز میں تھوڑا محتاط انداز تھا، لیکن صاحبزادہ فرحان نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ جلد ہی انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے، خاص طور پر وہ جو پل شاٹ پہ چوکا لگایا، اس سے ان کے اعتماد کا پتہ چل رہا تھا۔ انہوں نے پاور پلے کا واقعی بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی وہ جو فارم چل رہی تھی اسے جاری رکھا۔ ہاں، فرحان نے اپنی 50 بھی مکمل کی، پارٹنرشپس بھی بن رہی تھیں، لیکن پھر آیا وسیم جونیئر کا وہ شاندار یارکر، بین ڈکٹ آؤٹ۔ وہ ایک اہم وکٹ تھی، ہے نا؟ بالکل اہم، ڈکٹ خطرناک ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف آغا سلمان نے بھی سپنرز کو کافی اچھا کھیلا، تیزی سے رنز بنائے۔ صحیح، لیکن آپ کے خیال میں اصل ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ میرے خیال میں اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا صاحبزادہ فرحان کا آؤٹ ہونا۔ وہ جس روانی سے کھیل رہے تھے جب تک وہ کریز پر تھے، اسلام آباد پوری طرح میچ میں تھا۔ عثمان طارق نے نہ صرف انہیں آؤٹ کیا بلکہ وہ کیچ بھی خود ہی پکڑا۔ وہ ایک بڑا لمحہ تھا۔ اور اس وکٹ کے بعد تو جیسے عثمان طارق نے بس تباہی مچا دی۔ اگلی ہی گیند پر آغا سلمان گئے جو سپن کو اچھا کھیل رہے تھے، اور پھر فوراً بعد کولن منرو کو بھی چلتا کیا۔ یہ تو جیسے اسلام آباد کی بیٹنگ کی کمر توڑنے والی بات ہو گئی۔ بالکل بالکل، 2 گیندوں پہ 2 بڑی وکٹیں، وہ بھی سیٹ بیٹسمین کی۔ وہیں سے میچ کا پانسا پلٹ گیا۔ پھر عامر جمال نے بھی دباؤ بنائے رکھا، خواجہ نافع کو شارٹ بال پر پھنسایا۔ جی، تو درمیانی اوورز میں کوئٹہ کے بولرز، خاص طور پر عثمان طارق کا وہ سپیل اور عامر جمال کی وکٹیں، انہوں نے اسلام آباد کو مکمل طور پر بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ رنز بنانے کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ آخر میں شاداب خان جیسے تجربہ کار بیٹسمین بھی ایک غیر ضروری شاٹ، وہ ریمپ شاٹ کھیلنے کی کوشش میں آؤٹ ہو گئے۔ پریشر میں غلطی کر گئے۔ جی، یہ کوئٹہ کی جانب سے شاندار بولنگ اور فیلڈنگ تھی، حکمت عملی پر اچھا عمل کیا۔ اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے یہ مقابلہ جیت لیا اور HBL-PSL 2025 کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ ڈگ آؤٹ میں جشن تو بنتا تھا۔ یقیناً یہ ایک مکمل ٹیم پرفارمنس تھی۔ بیٹنگ میں آخر میں وہ تیزی دکھائی اور پھر بولنگ میں اہم مواقع پر وکٹیں حاصل کیں۔
اور اس جیت میں جیسا کہ سورس میں بھی ذکر ہے، سعود شکیر کی کپتانی کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے دباؤ میں بہترین فیصلے کیے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ گو کہ یہ ایک ہائی سکورنگ میچ تھا، بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن آخر میں کوئٹہ کی جانب سے فہیم اشرف کی وہ دھواں بیٹنگ اور پھر عثمان طارق کا وہ ایک اوور جس میں 2 وکٹیں آئیں، اس نے میچ کا فیصلہ کر دیا۔ صحیح کہا۔ اور یہ میچ ایک بار پھر یہی بتاتا ہے کہ کرکٹ، خاص طور پر T20 ناک آؤٹ میچز میں صرف مہارت کا کھیل نہیں ہے، یہ اعصاب کی جنگ بھی ہے۔ کوئٹہ نے یہ دکھایا کہ بڑے میچ کا دباؤ کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ٹیمیں اس ذہنی پہلو کی تیاری عام لیگ میچوں سے کچھ مختلف انداز میں کرتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔